ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی رسک میں آپ لوگوں کو بلائیں گے. میں نے کہا میں اتنی سی بھی رسک ہو نا تو آپ کو ہم ایز مہمان ٹریٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مہمان کسی مہمان کو بھی نقصان پہنچے, تو میں تو ایسی رسک ہی نہیں لوں گا. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, یہ میں نے ان کو بھی بتائی. میں نے کہا جب یہ پی ایس ایل کی بات تھی یہاں لانے کی, لاہور میں پہلا میچ, تو ظاہر ہے میں نے نواز شریف صاحب کو پوچھا کہ اجازت دیں, تو انہوں نے کہا کہ شہباز سے پوچھیے بیکاز وہ چیف منسٹر ہیں, ان سے پوچھیے لاہور میں ہونا ہے. تو میں نے کہا وہ تو تھوڑے سے ایسے ایسے ہیں. تو کہنے لگے دیکھو سیٹھی صاحب, جو یہاں آئیں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے, آپ کو سوچنا چاہیے اگر خدا نخواستہ مہمان کو کچھ ڈسکمفرٹ ہو گیا یا پرابلم بن گیا تو ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں گے. بہت سوچ کے یہ کام کریں کہ آپ اپنے مہمانوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے کہا تھا ہم کر سکتے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں کہ جی سوچے سمجھے بغیر رسک لے لیں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ. یہ میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی رسکس ود آور گیسٹ. میں نے کہا آئیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح ہماری ہاسپٹیلٹی کیا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ہے کیا. یہ سارا ہارڈ امیج جو آپ دیکھتے ہیں, آپ آئیں وہاں ہمارے بازاروں میں پھریں, ہمارے کھانے کھائیں, دیکھیں پھر کہ کیا ہماری عوام کتنا پیار کرتی ہے کرکٹ کو اور کرکٹرز کو. تو پھر جا کے تھوڑی بہت وہاں کو سمجھ آئی. تو میں یہ کہتا ہوں یہ امپریشنز ہوتے ہیں کہ جی سیکورٹی خراب ہے, پالیٹکس وہاں کی بڑی انسٹیبل ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو خیر اینی وے وی ور ایبل ٹو آرگیو آور کیس. سیٹھی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی یا جب ورلڈ کپ نزدیک آئے گا تب معاملہ دیکھیں گے کیسے سیٹ کرنے ہیں, لیکن ورلڈ کپ کا شیڈول تو تقریباً 1-2 ہفتوں کے اندر آنے والا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب احمد آباد میں میچ رکھ دیا جائے گا, گجرات میں میچ رکھ دیا جائے گا, جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ مسلم کشی گجرات کے اندر ہوتی ہے, اور آپ بھی میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہاؤ رکھتے ہیں کہ گجرات میں کیا سچویشن ہے, کم از کم ہمیں اس موقع کے اوپر یہ تو کہنا ان کو چاہیے کہ شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے کہ ہم کم از کم گجرات میں نہیں کھیلیں گے. دوسرا یہ بتا دیجیے کہ 2014 کے اندر بھی آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ 6 سیریز کا, جس کا بعد میں ہم کیس ہارے بھی. کیا ہم دوبارہ ٹریپ تو نہیں ہو رہے اس کے اندر؟ کس چیز کے اندر ٹریپ ہو رہے ہیں؟ جو 2014 کے اندر ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت نہیں, اب کون سا ٹریپ ہے؟ ابھی اگر وہ ہمیں جس طرح ایشیا کپ کے 4 میچز دے کے اس کے بعد ورلڈ کپ ہمیں اپنے ملک میں کھلا لیتے ہیں اور احمد آباد میں میچز رکھ لیتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, سر آپ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس کا جواب ہم نے لکھ کے بھیج دیا آئی سی سی کو کہ یہ سوال کا جواب اپروول ہم نہیں دے سکتے یا ڈس اپروول ہم نہیں دے سکتے. یہ فیصلہ ہماری حکومت کرے گی, جیسے انڈیا کی حکومت ان کے فیصلے کرتی ہے جب وہ باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. اس کا جواب تو ہم نے لکھ کے بھیج دیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ احمد آباد یہ وغیرہ یہ آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب وقت آئے گا تو پہلے فیصلہ ہوگا ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا, 1 سیکنڈ. اس کے بعد گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کہاں کھیلنا ہے. ہم نے کہا سبجیکٹ ٹو دیز, یہ 2 بہت کنڈیشنز ہیں, سبجیکٹ ٹو دیز کہ ہم کسی سٹیج پہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کھیل سکتے, یا ہم کہیں گے کہ ادھر نہ کریں ادھر نہ کریں. اس کے علاوہ بھی تو بہت سے ایشوز ہیں نا جو کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تو اس لیے ہم نے اگر ان کو جواب دینا ہے, بیکاز وہ آج کل آخری دن تھا, تو ہم نے جواب تو دینا تھا, نہیں تو انہوں نے اناؤنس کر دینا تھا سارا کچھ. تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ فورس میجور ہے. یہ کہانی میں اپنی کتاب میں لکھوں گا, کچھ چیزیں رہنے دینا اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جی شیڈیول آ جائے گا, جلدی آ جائے گا, میرا خیال ہے ہفتے 10 دن تک آ جائے گا, ہفتے 10 دن تک آ جائے گا شیڈیول. ہاں جی, ہاں شائقین وہ دیکھیں ہم نے ضرور, میں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ اس دفعہ ایک وقت پی ایس ایل کے لیے ہم نے میڈیا کے لیے کچھ فیسلٹیز کریٹ کی تھی کہ آپ جائیں. وہ ہمارے اوپر آڈٹ پیرا بن گیا تھا کہ آپ نے میڈیا کو کیوں پیسے دے کے بھیجا. ہم نے کہا ہم نے پیسے دے کے نہیں بھیجا, ہم اپنی کوریج کے لیے بھیجا ہے, بیکاز یہ برانڈ بلڈنگ ہوتی ہے. یہ ہماری بات نہیں مانتا آڈیٹر جنرل, ابھی بھی وہ داغ ہے ہمارے اوپر. مجھے ہر دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ میڈیا کو کیوں بھیجا, میڈیا کو کیوں بھیجا. تو اب بات یہ ہے کہ میں تو پھر بھیجوں گا سری لنکا, میں میڈیا کو پھر بھیجوں گا.
یہ دو میچز ہو رہے ہیں, ادھر بھی میں بھیجوں گا, اور جب ایشیا کپ ہوگا وی ول اگین سپورٹ دا میڈیا, ایسی کی تیسی سب. سیٹھی صاحب جی سر, ادھر سر. ہاں جی سر تیاری پڑھو, رقص تیار کرو. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. ہاں جی. یہاں پہ ہم سب پاکستانی سی ٹیم کے چیئرمین ہیں جو کہ ایشیا کپ کی فائنلسٹ ہے, ورلڈ کپ کے بھی فائنلسٹ ہے. عمر فاروق, سہیل عمران, ہم سب لوگ شاید 23 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کہ آپ کو خفیہ میٹنگ کرنا پڑی, پہلے شہریار خان صاحب جا کے ان کا مذاق اڑا تھا. انڈیا ہر جگہ آپ کو دھوکے دیتا آ رہا ہے. جو مزید سیٹھی وہ ہیں جنہوں نے ڈیرن سمی کو 2017 میں خود جا کے کمرے میں مل کے کہا کہ تم پاکستان ہو, ہماری بقا کا مسئلہ ہے. سہیل صاحب نے تمام ٹیموں کا ذکر کیا, پاکستان آ چکی ہیں. ملتان میں چوک گھما رہے ہیں, اس کے ساتھ جو روٹ اور بین سٹوکس آ کے ٹیسٹ میچ کھیل گئے ہیں. آپ حکومت پاکستان کو, اگر آپ ڈیرن سمی کو راضی کر سکتے ہیں, آپ حکومت پاکستان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ پاکستان کو انڈیا تنگ کرتا آ رہا ہے, تو لہٰذا ہم بنگلہ دیش ایک نیوٹرل ویری ہو سکتا ہے ورلڈ کپ میں. کیس تو آپ نے زرداری صاحب کو بتانا ہے, یا بلاول بھٹو صاحب کو, یا شہباز شریف صاحب کو. آپ کا ووٹ کدھر جائے گا, پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے. دیکھیے جب وقت آئے گا, اگر اف آئی ایم اسٹل اراؤنڈ آئی ول سرٹنلی ٹیک اپ آل دیز ایشوز. میں نہیں سمجھتا یہ وقت ہے اس وقت. وہ کہنے نے پسوڑی پہ ہی ہوتے, تو میں کن نہ جا کے گل کر کٹ دے اس چیز پتہ لگ گیا کل چھٹی ہو گئی میری. ہاں جی. مہمان ٹیمیں آ رہی ہیں پاکستان میں, کسی بھی اس کے لیے کس حد تک تیار ہے ہم کو انٹرٹین کرنے کے لیے. دوسرا پاکستان صرف اپنے ملک میں یہ میچ چلے گا نیپال کے ساتھ, گروپ میں تو صرف انڈیا ہے, انڈیا پاکستان نہیں آ رہا, تو کیا پاکستان اپنے ملک میں نیپال کے ساتھ چلے گا؟ نہیں, 2 میچز ہوں گے پاکستان کے, 2 منیمم 2. ہاں اشارہ ہو گیا آپ کو, تو باقی کیا تھا, اور یہی تھا. 2 میچز تو ہوں گے نا یہاں. او پلان, اچھا مطلب تھوڑا سا وضاحت کر دیں کس قسم کے پلانس کی بات کر رہے ہیں. ہاں گل ہے, 4 ٹیمیں آ رہی ہیں تو کیا بات ہے, 4 وہ پی ایس ایل کی بھی تو ٹیمیں چلتی رہتی ہیں, ہوٹل وغیرہ سارا ہمیں یہ کرنا آتا ہے. پی سی بی کو کیسے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور کیسے آرگنائز کرتے ہیں. آپ مانیں گے کہ ابھی تک پی سی بی کی آرگنائزیشن بڑی اچھی رہی, کہیں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. وہ کووڈ کے زمانے میں ہوئی تھی مگر بائی لیٹرل سے اور کبھی کچھ نہیں ہوا. تو آئی تھنک پی سی بی کی لاجسٹکس ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے. آپ کا اچھا ایک کیا خیال ہے, کوئی اوپننگ سیریمنی ہونی چاہیے؟ ایسا مطلب ہے کوئی اوپننگ سیریمنی نہیں. پہلے اوپننگ فائنلائز تو کرتے ہیں, پہلے کی ہے اوپننگ سیریمنی کا فیصلہ. ہاں پہلے سے فیصلہ کرو اوپننگ سیریمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اچھا پتہ کیا مسئلہ ہے, نہیں ہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور جو اوپننگ سیریمنیز ہوتی ہیں شام کو ہوتی ہے نا, بیکاز وہ فائر ورکس یہ وغیرہ. اب ایشیا کپ کی کبھی اوپننگ سیریمنی کہیں نہیں ہوئی, اور یہ 3 بجے 4 بجے دوپہر کو اس گرمی کے اندر ہوگا, وہاں کیا اوپننگ سیریمنی ہونی ہے. ہاں جی ہاں. اچھا سر, 15 سال بعد پاکستان بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا مگر وہ انڈیا کے ہٹ درمی کی وجہ کر کے ہو گیا. پھر آگے 25 میں چیمپئن ٹرافی. اگر انڈیا کا اسٹانس ٹرافی بھی متاثر ہو جائے گی, تو ایز اے چیئرمین پی سی آپ گورنمنٹ اوور آل کم بتایا چیمپئن ٹرافی شیڈول آ گیا, اس میں پاکستان کی کوئی سیریز نہیں ہے, تو ہم یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. انڈیا کے ساتھ ہم سکیں گے صرف ان کی وجہ کر کے. پاکستان تو ابھی بھی نرم ہے. دیکھیں ابھی 2014 میں جو معاہدہ کیا تھا اس کا ذکر ہوا. اس وقت جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو انڈیا کے اندر نئے الیکشنز ہوئے تھے. کانگریس کی گورنمنٹ گئی تھی اور بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی, اور اس وقت جو بی سی سی آئی کے ہیڈ تھے اور جو وہی ہیڈ تھے آئی سی سی کے بھی, سرینواسن صاحب, مجھے یاد ہے کہ
9 मुल्क तैयार थे बिग 3 को साइन करने के लिए और हम अड़े हुए थे। तो उन्होंने फैसला कर लिया आपके बगैर, नो प्रॉब्लम, वी हैव 9 आउट ऑफ 10, वी हैव अ मेजॉरिटी। सब कुछ तैयार हो गया, मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा इसका ये मतलब है टेक इट और लीव इट? तो उसने कहा हाँ टेक इट और लीव इट, आना तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। उस वक़्त फिर कुछ थोड़ी सी फिर शुरू किया हमने बात करनी, और उसके नतीजे में ये सीरीज बनी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये बातें हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम बाहर बैठें, वो चाहेंगे कंसेंसस हो, बिकॉज उनके स्टैंड जो था वो कमज़ोर था। तो उनको फिक्र था कि अगर हम बाहर बैठेंगे तो हम तो फिर हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और बताएंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और कौन ले गया क्या और ये हो गया। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने, मुझे पता था इस बात का कि हम नेगोशिएशन हो सकती है। तो वो बाहर बैठने का ये नतीजा निकला कि उन्होंने फाइनली इंडिया ने आके कहा अच्छा जी हम आपके साथ खेलते हैं, तो आप साइन कर देंगे। तो फिर उस सूरत में हमने साइन किया। वो और बात है कि जब वक्त आया तो उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी वो धन आ रही थी और बहुत कुछ हो रहा था, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहूँ, और वो भाग गए। और जब हम उनको अदालत लेके गए तो वहाँ आपको पता है बड़ी दिलचस्प बात हुई। वहाँ 3 जज थे, तीनों को इत्तेफाक में सब एक सेम पेज पे थे। तीनों ने कहा कि अगर आप दूरबीन से देखें तो इंडिया का केस बहुत स्ट्रांग है, अगर आप माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का बड़ा पक्का है। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जाएं कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो आप पाकिस्तान जीतता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और इंडिया इससे भागा है। मगर अगर आप दूर से देखें तो आपको दूर से हुकूमत नज़र आती है इंडिया की, जिन्होंने इनको रोका है। और हुकूमत तो आखिरी स्टेज पे विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी तो इसलिए इनके हक में हम फैसला करते हैं। जब ये साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, और जब ये खेलने का वक्त आ गया उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट किसी और जगह पे पहुंची हुई थी, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात और ख़राब हो चुके थे और ये सूरत हाल हो गई। तो ये इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये जब तक ये हमारा जो मेन इशू है सम ज़ीरो गेम, कि अगर आपको कुछ मिला है तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। होता ये है कि आप कुछ ले जाते हैं तो मेरा नुकसान हो जाता है, या आप कुछ ले जाते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, तो वो सम ज़ीरो बन जाता है। तो होना वो चाहिए विन विन, तो वो विन विन सिचुएशन हो नहीं रही। तो मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात बेहतर होंगे हुकूमत लेवल पर तो फिर क्रिकेट भी खेली जाएगी। लास्ट 3 क्वेश्चन शेख साहब, चौई साहब और फिर हमारे अकील भाई। सेठी साहब, पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक ये हाइब्रिड फार्मूला सामने आ रहा था, ये भी सुनी था कि 3 मुल्की सीरीज खिलाने का इरादा रखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जनूबी अफ्रीका से बात जा रही है। क्या ऐसा कुछ है टीम की तैयारी के लिए, कोई सीरीज हो जाए या कोई 3 मुल्की कोई टूर्नामेंट हो जाए उससे पहले? और दूसरा ये कि टीम में अक्सर तब्दीली हो जाती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो कोई एक्सपेक्टेड है कि उससे पहले बोर्ड में भी कोई बड़ी तब्दीली हो जाए? पहला सवाल तो ये है कि देखिए, जब हमने ये कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हाइब्रिड की तो फिर हम बॉयकॉट कर देंगे, तो जब ये बात चल रही थी तो फिर जाहिर है हमें कुछ प्लानिंग तो करनी थी ना, हमें हवा में तो फायरिंग नहीं करनी थी। तो फिर हमने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि अगर हमारा वो थ्रेट जो है उसको रिजेक्ट कर देते, बॉयकॉट करना कर लो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस सिलसिले में हमने पूरा डिटेल में प्लानिंग कर ली थी कि हम उसी वक्त जब एशिया कप हो रहा होगा उससे थोड़ा सा पहले या उसके दौरान जहाँ स्पेस मिलती है तो हम एक या बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज हम करेंगे। वो सब प्लान्स तैयार थे, ऐसे ही है नहीं। तो इसलिए वो फिर अब ड्रॉप कर दिए हमने, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, वो रिस्क नहीं लेना। सो दैट वाज। अब आपने एक और बात की, अच्छा आप तारीख देखें इस बोर्ड की तो आपको जवाब मिल जाएगा। जितनी तब्दीलियां बोर्ड में होती हैं और जितनी तब्दीलियां मुल्क में होती हैं आपके साथ नहीं है, तो इसके बारे में कौन क्या कहे। हर रोज़ गवर्नमेंट नई आती है, हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर पैटर्न कोई और होता है, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये अफसोस की बात है
کہ اگر وہاں تبدیلی بھی ہو یہاں کوئی تھوڑی بہت کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، مگر انفارچونیٹلی وہ سارا سسٹم ہی ایک ہی قسم کا ہے۔ سیٹ صاحب کیونکہ یہ کھیل ہے کرکٹ کا تو بال تو کسی طرف جانا ہے نا، تو آپ نے جو اجازت ہے ورلڈ کپ مشروط کر دی ہے حکومتی اجازت سے، تو حکومت ابھی کل ہی اس نے فٹ بال کی جو چیمپئن شپ ہے اس کے لیے این او سی جاری کر دیا، آئی پی سی کی جانب سے بھی جاری ہو گیا۔ صحیح ہے۔ جو ہاکی ٹیم ہماری ایشین چیمپئن شپ کے لیے بھارت جانی اس کے لیے بھی بھارت کی جانب سے بھی کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا اور پاکستان کی حکومت سے بھی۔ اب صرف معاملہ ہے کرکٹ کا، کرکٹ کی حد تک جس طرح بھارت ڈٹا ہوا ہے کیا پاکستان بھی ڈٹ جائے گا؟ ایک تو یہ، دوسری یہ کہ دوسری جانب سے آپ کو مبارکباد تو آئی کہ 2014 کا آئین آپ نے بحال کیا، پورا گورننگ بورڈ آپ کا اس وقت تیار ہے اور مکمل ہو چکا ہے، تقریباً 99% گورننگ بورڈ مکمل ہے۔ گورننگ بورڈ کا پہلا اجلاس کب بلانے جا رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی لیٹر آئے گا تب بلایا جائے گا یا اس سے پہلے کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی؟ نہیں دیکھیے، یہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے یہ 20-21 کو شاید ختم ہو رہی ہے۔ اب 2-3 صورتیں ہیں، یا تو 2 نام آ جائیں گے، جیسے 2 نام آتے ہیں تو پھر الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے۔ باقی ریجنس کے ریپرزینٹیوز تیار ہیں، ڈپارٹمنٹس کے ریپرزینٹیوز تیار ہیں۔ اب 2 نام آنے ہیں، 2 نام آئیں گے تو الیکشن کمشنر میں اناؤنس کروں گا الیکشن، بیکاز میرے ایم سی کو وہ حق دیا گیا ہے اور الیکشن کمشنر کنڈکٹ کر دے گا الیکشن۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ جیسے پہلے ایکسٹینشن دیتے رہے ہیں، پھر 2-3 مہینے کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، تو میں تو سمجھتا ہوں فیصلے ہونے چاہیے، ایکسٹینشن کام کریں یار، لیٹس گیٹ آن ود اٹ۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اب میرا خیال ہے ود ان دا نیکسٹ 6-7 ڈیز ہو جائے گا معاملہ طے۔ ہاں جی سیٹھی صاحب، برف تو پگھل رہی ہے، ہائیبریڈ ماڈل کے تحت پاکستان میں میچز بھی آ گئے ہیں ایشیا کپ کے۔ اب اصل تو ہے کہ سب کو انتظار ہوتا ہے پاک بھارت ٹاکرے کا، کہیں کسی سطح پر بائی لیٹرل سیریز چلے پاکستان یا انڈیا میں نہیں، اکثر آتی ہے اطلاع کہ جی آسٹریلیا ہوسٹ کرنے کو تیار ہے، کبھی آتی ہے انگلینڈ ہوسٹ کرنے کو تیار ہے، کہیں جے شاہ یا بی سی سی آئی حکام سے یہ اب کرکٹ تو ہونی چاہیے نا، چلے پاکستان یا انڈیا سیکورٹی مسائل، کہیں یہ ہے کسی خانے میں انڈیا کے کہ کہیں کھیل لیں؟ نہیں دیکھیے، یہی تو میں کہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرلی نہیں کھیلتا کسی جگہ پہ، نہ انڈیا میں کھیلتا ہے، نہ پاکستان میں کھیلتا ہے، نہ کسی نیوٹرل وینیو میں کھیلتا ہے، مگر ملٹی لیٹرل ایونٹس جو ہیں اس میں انڈیا تیار ہو جاتا ہے پاکستان کو کھیلنے کے لیے آئی سی سی ایونٹس کے اندر، مگر بائی لیٹرلی نہیں کھیلتا، نہ ادھر نہ ادھر نہ اپنے ہاں۔ تو یہ سچویشن انڈیا نے ایک، اور یہ پالیسی کچھ اس کی کوئی ریشنل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے اس کے اندر، مگر ہاتھی ہے وہ، اب وہ کیا کیا جائے۔ تو اور وہ افسوس اس بات کا کہ آج کل پیسہ از ایوری تھنگ، پیسہ از ایوری تھنگ۔ سارے براڈ کاسٹرز انڈیا کے ہیں، سارا پیسہ انڈیا کا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی براڈ کاسٹر بھی ہمارا، ویورز بھی ہمارے، آئی بالز بھی ہمارے، تو پھر پیسے بھی ہمیں زیادہ ملنے چاہیے۔ تو اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اب جو ایک فائنینشیل ماڈل بنایا ہے آئی سی سی نے، جس کے اوپر اب بحث ہو رہی ہے، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیسا فائنینشیل ماڈل ہے، تو میں نے کہا یار وہ پہلے بگ 3 تھا، بگ 1 ہو گیا اب۔ تو ایسی سچویشن ہے، وی ہیو ٹو مینیج اٹ۔ تھینک یو۔ All right, thank you very Thank you, much, everyone. gentlemen. Have a great weekend. Good answer,